حیدری حیدری معظم النارے صلوات پیغمبر اسلام یہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں امت کی ہدایت کے لیے. بھائی دو ہی چیزیں ہیں نا, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے پیغمبر کی اطاعت ہے. یہ ہماری ہدایت کے لیے. اچھا اگر آپ غور فرمائیں تو اس حدیث سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمائے. اپنی زندگی کے, بھائی جانے والا انسان ہو تبھی تو یہ کہتا ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ, آپ صرف 2 ہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جبکہ اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 1.25 لاکھ صحابہ کو بھی تو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. بھائی 1.25 لاکھ کم سے کم صحابہ کو بھی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ مکے کو بھی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, مدینے کو بھی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, امن 9 ازواج کو بھی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. مگر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میں 1.25 لاکھ اپنے صحابیوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میں اپنے 9 ازواج کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. نہیں, پیغمبر نے یہ سب نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اب میرا سوال یہی ہے یا رسول اللہ, جب اتنی ساری چیزیں آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں مگر تذکرہ صرف 2 کا کر رہے ہیں, آخر ایسا کیوں ہے؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام آواز دے کہ نادان ذرا غور تو کر, ایک ہوتا ہے ساتھ چھوٹنا اور ایک ہوتا ہے چھوڑ کر کے جانا. کیا بات ہے, ایک ہوتا ہے چھوٹنا, ساتھ چھوٹنا, اور ایک ہوتا ہے چھوڑ کر کے جانا. دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں 1.25 لاکھ میرے صحابی ہیں, میرے ازواج ہیں, مکہ ہے, مدینہ ہے, بلکہ پوری دنیا ہے, ان سب کا ساتھ چھوٹ رہا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے چھوڑ کر کے جانا. بھائی بات کو اور آسان کر دوں, مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کیسا ہے کہ میں مجلس کے بعد جو ہے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے, یہ میں یہاں چھوڑ کر کے مائک وغیرہ جا رہا ہوں, آپ جو ہے وہ میرے جانے کے بعد اس سے استفادہ حاصل کریے گا, اس سے فائدہ حاصل کریے گا. تو ابھی ممبر سے اتروں گا نہیں, سرکار پکڑ لیں گے کہ ایسا یہ بتائیے کہ کیا آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے, کہ جو آپ احسان جتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے, کیا آپ انہیں ساتھ لے کر کے آئے تھے؟ لیکن اگر میں کوئی ذاکری کی کتاب, کوئی دعا کی کتاب لے کر کے آؤں اور مجلس کے بعد میں کہوں کہ یہ میں کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, آپ اس سے استفادہ حاصل کریے گا, تو آپ کے بات سمجھ میں آئے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑا اسی کو جاتا ہے جس چیز کو ساتھ میں وہاں سے لے کر کے آیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بھائی چھوڑا اسی کو جاتا ہے جسے ساتھ میں لایا جاتا ہے. پیغمبر اسلام پوری دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, مگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, مدینہ بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہاں سے لے کر کے نہیں آئے تھے, بلکہ لے کر کے 2 چیزیں آئے تھے. ایک ہے کتاب خدا اور دوسری ہے اپنی اطاعت, یعنی ان کے خاندان, ان کے اہل بیت. لہذا یہ 2 چیزیں وہاں سے لے کر کے آئے تھے اور ہماری ہدایت کے لیے انہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. انہیں اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے وہاں سے, لہذا انہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو بھائی جو دنیا میں یہاں تھا ساتھ چھوڑ گیا, لیکن جو لے کر کے آئے ہیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہماری ہدایت کے لیے. اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز قرآن ہے
اور دوسرے اہل بیت ہیں. اہل بیت کی پہلی فرد مولائے کائنات. ایک صلوات پڑھے نعرہ حیدری حیدری نعرہ سلوات. یعنی پہلی فرد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مولائے کائنات کی جو ولادت ہوئی، یعنی قرآن تو 10 سال کے بعد نازل ہوا، قرآن تو 10 سال کے بعد نازل ہوا اور مولائے کائنات 10 سال پہلے آئے دنیا میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ساتھ میں لے کر کے آئے؟ ممکن ہے کہ ذہن میں جو ہے وہ سوال آ جائے کہ دونوں کو جب ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں تو بھائی مولائے کائنات 10 سال پہلے، بعد میں 10 سال کے بعد تو قرآن نازل ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ آ جائیے خانہ کعبہ میں. بھائی خانہ کعبہ میں آ جائیے. جب تیسرے روز فاطمہ بنت اسد اپنے شیر سے بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ سے باہر نکلی ہے اور پیغمبر اسلام پہنچے ہیں، پیغمبر اسلام نے علی کو اپنے ہاتھوں پر لیا ہے، تو مولائے کائنات نے یہی جملہ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سناؤں، یا رسول اللہ کچھ سناؤں. پیغمبر نے کہا سناؤ. تو مولائے کائنات نے یہاں کے اوپر توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی اور قرآن بھی سنایا. بھائی قرآن بھی سنایا. اگر قرآن ساتھ میں نہیں آیا تھا تو پھر مولائے کائنات نے سنایا کیسے؟ بھائی اگر ساتھ میں نہیں آیا تھا تو مولائے کائنات نے سنایا کیسے؟ اچھا جب مولائے کائنات وہاں سے چلے ہیں، یعنی عالم نور سے جب عالم ظہور کی طرف چلے ہیں مولا، تو ایک مرتبہ قرآن نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اے علی آپ اکیلے کہاں جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلیے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے آپ کا ساتھی بنایا ہے. مولائے کائنات نے پلٹ کر کے کہا کہ آجا میرے دل پہ اتر رہا. لہذا جس طریقے سے پیغمبر کے قلب پر قرآن نازل ہوا، اسی طریقے سے مولائے کائنات کے دل کے اوپر بھی اترا ہے قرآن. بھائی اسی طریقے سے مولا کے دل کے اوپر بھی قرآن اترا ہے. لہذا قرآن کی تلاوت کی ہے مولائے کائنات نے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر مولا سے میں ایک ہی جملہ کہوں گا، مولا میں نے آپ کو بہت دیکھا ہے روایتوں کے اندر کہ آپ بلندی کے اوپر چڑھ کر کے لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں. ہم نے منبر کوفہ کے اوپر دیکھا آپ کو خطبہ دیتے ہوئے. لیکن آج تو منظر عجب ہے، آج منظر عجب ہے. بھائی منبر جو بنا ہوا ہے وہ رسالت کا ہاتھ ہے اور ذکر کرنے والی زبان لسان اللہ ہے. تو جب زبان لسان اللہ ہے تو تقاضا یہی ہے کہ ذکر بھی کلام اللہ ہی ہو. صلوات پڑھے اور محمد کے تو لہذا انہیں پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے. جب ساتھ لے کر کے آئے ہیں تو انہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اور چھوڑ کر کے کس لیے جا رہے ہیں؟ ہماری ہدایت کے لیے. اچھا ابھی سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ دونوں چیزوں کو کیوں، یعنی قرآن اور اہل بیت کو کیوں؟ بھائی ایک ہی چیز کو چھوڑ دیتے. بھائی بہت اچھے اچھے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو بھائی ایک ہی چیز کو چھوڑ دیتے. عجب نہیں، پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، اگر میں صرف تحریر کو چھوڑ دیتا، توجہ کیجیے گا، اگر میں صرف تحریر کو چھوڑ دیتا تو ممکن ہے کہ آگے لوگوں کو دھوکا ہو جاتا. اس کو مثال سے سمجھیے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جب طریقہ تعلیم کیا ہوا کرتا تھا، پہلے کے دور میں یعنی جو تعلیم دی جاتی تھی وہ صرف اور صرف تحریر کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی تھی. تحریر کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی تھی. تو تحریر کے ذریعے سے جب تعلیم دی جاتی تھی تو تعلیم دینے والا تعلیم دے دیتا تھا، اور جو تعلیم لینے والا ہے کچھ دنوں کے بعد یاد رکھا تو ٹھیک، بھول گیا تو بھائی اس کی مرضی. اور عام طور سے جو ہے وہ بھول جایا کرتے تھے. مگر آج کے دور میں جب لوگوں نے ترقی کی تو کہا کہ وہ جو تعلیم کا طریقہ تھا وہ غلط تھا. یعنی جو صرف تحریر کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی تھی وہ طریقہ غلط تھا.
यानी बच्चे जो है वो भूल जाया करते थे। लिहाजा आज के दिन लोगों ने, माहिरीन तालीम ने ये महसूस किया कि अगर बच्चों को तालीम देना है तो तहरीर के साथ साथ बगल में तस्वीर भी बना दी जाए, ताकि बच्चा अगर तहरीर को भूल जाए तो तस्वीर को देख करके तहरीर याद आ जाए। भाई आज के दौर में माहिरीन तालीम ने ये तसव्वुर किया कि भाई यही तरीका है, तरीका तालीम आज के दौर में लोगों को याद रखने का कि तहरीर के साथ साथ वहाँ तस्वीर बना दी जाए। जैसे हमारे बचपने में जो किताब होती थी उसके ऊपर लिखा होता था अलिफ से अल्लाह, चूंकि अल्लाह की जात कोई नहीं है, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा है, लिहाजा वहाँ के ऊपर सिर्फ अल्लाह लिख दिया जाता था। लेकिन उसके बगल में ये लिख दिया जाता था अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर, यानी बच्चा अगर इस तहरीर को भूल जाए तो अंगूर को देख करके तहरीर याद आ जाए, यानी तस्वीर को देख करके तहरीर याद आ जाए। यानी बे लिखा हुआ है, बे के है बाल्टी, बाल्टी की वहां तस्वीर बना दी गई, बाल्टी के वहां के ऊपर, ताकि बच्चा अगर इस बे को भूल जाए तो उस बाल्टी की तस्वीर को देख करके उसे ये बे तहरीर जो है वो याद आ जाए। अब पैगंबर इस्लाम ने हमारे दरमियान छोड़ा है क्या? एक किताब खुदा। भाई एक ही क्यों नहीं छोड़ दिया? कहा एक नहीं छोड़ सकता, बल्कि एक तहरीर को छोड़ा है और एक अपनी तस्वीर को छोड़ा है। एक तहरीर को छोड़ा है और एक अपनी तस्वीर को छोड़ा है। आज 1400 बरस के बाद माहिरीन तालीम ने यह महसूस किया कि सिर्फ और सिर्फ तहरीर के जरिए से तालीम देना यह खतरे से खाली नहीं है, बच्चा भूल सकता है। लिहाजा अगर आज के दौर में तालीम देना है तो तहरीर के साथ साथ तस्वीर भी होना जरूरी है, ताकि अगर तहरीर भूल जाए तो तस्वीर को देख करके तहरीर याद आ जाए। भाई 1400 बरस के बाद माहिरीन तालीम ने यह महसूस किया, मगर क्या कहने पैगंबर इस्लाम का, पैगंबर इस्लाम ने 1400 बरस पहले यह महसूस कर लिया था। 1400 बरस पहले यह महसूस कर लिया था। लिहाजा पैगंबर ने कहा कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम तहरीर को भूल जाओ, लिहाजा तहरीर के साथ साथ मैं अपनी तस्वीर को छोड़े जा रहा हूँ। लिहाजा अगर तहरीर को भूल जाओ तो मेरी तस्वीर जो 12 आ रही है, इन तस्वीर को देखोगे तो तहरीर तुम्हें याद आ जाएगी। भाई मिसाल के तौर पर तारीख में आप देखें कि 25 साल का अरसा बहुत होता है भूलने और भुलाने के लिए। भाई 25 साल का अरसा भूलने और भुलाने के लिए बहुत होता है। लोग भूल गए थे तहरीर को, लोग भूल गए थे पैगंबर इस्लाम कैसी नमाज पढ़ाया करते थे, मगर पैगंबर जब मौलाए कायनात आए हैं और आने के बाद मौलाए कायनात ने मकामे मोहम्मदी पर तस्वीर मोहम्मदी आई और आने के बाद जब नमाज पढ़ाई है, नमाज पढ़ाने के बाद लोग आए हैं, रो भी रहे, मसाफा भी कर रहे हैं। मौला ने पूछा रोने की वजह क्या है? कहा आज हमने वो नमाज पढ़ी है कि जो पैगंबर के पीछे पढ़ा करते थे। यानी 25 साल के अरसे में लोग भूल चुके थे कि मोहम्मद की तहरीर क्या है, लिहाजा पैगंबर ने अपनी तस्वीर को छोड़ा ताकि जब तुम तस्वीर को देखो तो तहरीर मोहम्मद याद आ जाए। एक सलावत पढ़े पर भाई इसीलिए तो 25 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता है भूलने और भुलाने के लिए। भूल गए थे सब, मगर जब तस्वीर मोहम्मद मकामे मोहम्मदी पर आया और आकर के नमाज पढ़ाई है तो फिर यानी 25 साल में कैसी नमाज थी, क्या पढ़ते थे, कुछ नहीं। लेकिन जब मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ाई है तो लोगों ने बेसाख्ता कहा कि आज हमने वो नमाज पढ़ी है कि जो रसूल के पीछे पढ़ा कर, जो
रसूल के पीछे पढ़ा करते थे। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने तहरीर के साथ साथ तस्वीर को भी छोड़ा है कि तहरीर को भूल जाओ तो तस्वीर देख करके तुम्हें याद आ जाए। यानी आप देखें कि जाहिर सी बात है कि धोखा तो हो सकता है, धोखा हो सकता है। धोखे के ऊपर जो है वो किसी का इख्तियार नहीं है। भाई लोग धोखा खा सकते हैं अगर सिर्फ तहरीर रहे, तस्वीर ना रहे। मिसाल के तौर पर धोखे पर किसका इख्तियार है? यानी धोखा मिसाल के तौर पर आज जैसे कोई बहुत ज़्यादा दाढ़ी वगैरह रख करके आया है, टोपी वोपी लगा करके आया है, कुर्ता पैजामा पहन करके आया, और धोखा ये हो गया क्या कि हमने उसे समझ लिया कि ये बहुत बड़े जो है वो मौलाना है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो है वो मौलाना नहीं बल्कि गैर मौलाना है। बाद में पता चला कि ये गैर मौलाना है। और किसी को हमने देखा बहुत छोटी मोटी दाढ़ी रखे हुए, सादे सिंपल है, हमने कहा कि ये आम आदमी है, लेकिन बाद में ये पता चला ये तो मौलाना है। देखिए धोखा हो सकता है, और धोखे में कभी मर्तबे से कम भी हो सकता है और कभी मर्तबे से ज़्यादा भी हो सकता है। धोखा इसी को जेहले मुरक्कब कहा जाता है, यानी धोखे पे किसी का इख्तियार नहीं। धोखा हो सकता है कभी मर्तबे से ज़्यादा, यानी मौलाना थे, हमने मौलाना जो है वो नहीं समझा, उन्हें ये मर्तबे से कम धोखा हुआ। मौलाना नहीं थे, हमने उसे मौलाना समझ लिया, ये मर्तबे से ज़्यादा धोखा हो गया। तो कभी हम आम इंसानों के यहाँ धोखा होता है तो कभी मर्तबे से ज़्यादा हो जाता है और कभी मर्तबे से कम भी हो सकता है, लेकिन तनहा वाहिद शख्सियत मेरे मौला की है कि धोखा तो हुआ है मगर कभी भी मर्तबे से कम धोखा नहीं हुआ है। शबे हिजरत धोखा हुआ है तो रसूल का धोखा हुआ, और मुसहरियों को खुदा का धोखा हुआ। सलावत पढ़े लेकिन ये मौला के साथ है कि अगर धोखा भी हुआ है किसी को, कभी मर्तबे से कम भी हुआ है। आप खुद देख ले, धोखे पर तो किसी का इख्तियार ही नहीं है ना। आप धोखा, अगर शबे हिजरत आ जाइए, शबे हिजरत क्या हुआ, रोज के देखने वाले ये ना समझ सके कि पैगंबर सो रहे हैं या अली सो रहे हैं। यानी जब तस्वीर मोहम्मदी मकाम मोहम्मदी पर लेट गया तो रोज के देखने वाले ना समझ सके कि अली लेटे हैं या पैगंबर लेटे हैं। यानी अगर आप लफ्जों के ऊपर तवज्जो दो तो मैं एक जुमला कहूँ कि धोखा हुआ है। कैसे धोखा हुआ है? यानी अगर चादर ओढ़ ले तो लोगों को पैगंबर का धोखा हुआ, चादर हट जाए तो लोगों को अली का। यानी अगर पैगंबर इस्लाम की तस्वीर हूबहू मौलाए कायनात है, बस फर्क एक चादर का है, फर्क एक चादर का है। यानी चादर ओढ़ ले तो मोहम्मद का धोखा हो जाए, यानी चादर ओढ़ ले तो लोगों को मोहम्मद नजर आए और चादर हट जाए तो अली नजर आए। अरे मोहम्मद और अली के दरमियान एक ही चादर का फर्क है, एक ही चादर का। अगर चादर ओढ़ ले तो क्या है, मोहम्मद नजर आए, और चादर हट जाए तो फिर अली नजर आए। तो ये तस्वीर मोहम्मदी है। वाकई तहरीर को अगरचे भूल जाए, इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं तुम्हें गिरां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत है और किताबे खुदा है, लिहाजा दोनों से मुतमस्सिक रहना। यानी अपनी तस्वीर को भी छोड़ करके गए हैं ताकि लोगों को ये धोखा ना हो। और धोखा तो हर इंसान को हो ही जाता है। वाकई धोखा आप देखें कि हर इंसान को हो सकता है। इसको एक मिसाल के जरिए से आप समझिए कि अगर तस्वीर मोहम्मद ना छोड़ते तो लोगों को कितना बड़ा धोखा होता, लोगों को कितना बड़ा धोखा होता। अरब का एक सयाह था, यानी सैर व तफरीह करने वाला एक सयाह था, यानी जो दुनिया में घूमने के लिए जाते हैं और जाने के बाद जो हकायक इकट्ठा करते हैं। तो वो आया हिंदुस्तान घूमने के लिए। अब जो हिंदुस्तान में घूमने के लिए आया है तो यहाँ आकर के उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब उसे जो है वो एक बड़ा सा हाथी भी नजर आया, चूँकि अरब में होता नहीं है आमतौर से, तो लिहाजा उसने यहाँ के ऊपर देखा हाथी, तो एक मरतबा उसने कहा कि ये तो हाथी है। तो लिहाजा उसने जो है वो एक डायरी लिया हुआ था, वो सारी चीज़ें नोट करता था। अब जो हाथी को देखा, लोगों ने पूछा ये क्या है, लोगों ने बताया कि ये हाथी है। उसने डायरी के ऊपर लिख दिया हाथी।
और फिर चलते चलते क्या देखा कि अमरूद भी वहाँ नहीं होता, यहाँ इस दरख्त को देखा, गोल गोल फल देखा, कहा ये क्या है, कहा कि ये इसे अमरूद कहा जाता है। उसने डायरी के ऊपर जो है वो लिख लिया। अब अरब में जहाँ का वो रहने वाला था, एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ के ऊपर कहीं से एक हाथी आ गया। अब लोग परेशान हो गए इस कबीलुल जुस्सा जानवर को देख करके कि ये क्या चीज़ है, लिहाजा परेशान है कि ये क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं। अब लोग परेशान थे कि एक साहब ने कहा कि ऐसा है कि जो हमारे गांव में सयाह है उसे बुला करके लाओ, इसलिए कि वो दुनिया घूम चुका है, वो जानता होगा कि इस जानवर का नाम है, इसे कहते क्या है, इसे कहते क्या है। उसे बुलाया गया। अब जब बुलाया गया तो बताया, मतलब उससे पूछा गया कि बताओ ये कौन सा जानवर है, इसे क्या कहते हैं। तो उसने कहा कि देखो मैंने इसे देखा तो है, मैंने इसे देखा तो है, लेकिन अब बताने के लिए कि ये क्या है मुझे इसके लिए अपनी डायरी लाना पड़ेगा, मुझे इसके लिए अपनी डायरी लाना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है, डायरी मंगवाई गई। अब अंदाजे से उसने वो सफ़ा खोला कि जो उसे याद था कि देखा था और मैंने यहाँ के ऊपर तहरीर किया था, अंदाजे से उसने सफ़ा खोला। अब जब सफ़ा खोला तो ऊपर लिखा था क्या, हाथी, और नीचे लिखा हुआ था अमरूद नीचे। अब वो कंफ्यूज हो गया कि अब ये हाथी है या अमरूद है। अब वहाँ के ऊपर कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये हाथी है या अमरूद है। अब आखिर में उसने आकर के कह दिया, देखो भाई या तो ये अमरूद है या फिर ये अमरूद नहीं होगा तो ये हाथी होगा, दोनों में से कोई एक है। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर हाथी के सामने उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी भी तस्वीर बना लिया होता हाथी की, तो आज इतना बड़ा धोखा नहीं होता कि इतने बड़े डील डॉल जानवर को, कबीलुल जुस्सा जानवर को इतना बड़ा धोखा नहीं होता कि अमरूद कह देता। यानी अगर तस्वीर बना लिया होता उसके किनारे तो आज इतना बड़ा धोखा नहीं होता कि इतने बड़े जानवर को वो अमरूद कह देता। अब आप देखें कि पैगंबर इस्लाम ने क्यों तहरीर के साथ साथ तस्वीर को छोड़ा है, ताकि लोग धोखे में मुब्तला ना हो। भाई परवरदिगारे आलम के बाद इस रूए ज़मीन के ऊपर तमाम मखलूकाते खुदा में जो सबसे अजीम मखलूक है वो पैगंबर इस्लाम की है। जो सबसे बड़ी ज़ात है वो पैगंबर इस्लाम की है। यानी पैगंबर इस्लाम से बड़ी कोई ज़ात नहीं है। जब लोगों ने पैगंबर इस्लाम को समझना चाहा तस्वीर पैगंबर को छोड़ करके, मैं तवज्जो करें, अगर मिसाल आप तक पहुंच गई है तो इस जुमले पे आप तवज्जो करें कि अगर लोगों ने समझना चाहा है कि तस्वीर मोहम्मद को छोड़ करके पैगंबर इस्लाम को समझना चाहा कि जो मखलूकाते कायनात में सबसे बड़ा है, तस्वीर मोहम्मद को छोड़ करके समझना चाहा, तो इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया कि जो सबसे बड़ा था उसे इतना छोटा बना दिया कि अपने जैसा कह दिया। नारे रिसालत, हैदरी, नारे सलवात। यानी जो पैगंबर इस्लाम के बाद जो सबसे बड़ा था उसे इतना छोटा कर दिया। अगर मौलाए कायनात यानी जो तस्वीर मोहम्मद है उसे छोड़ करके दूसरे के जरिए से जब समझना चाहा तो इतना छोटा कर दिया, यानी धोखा हो गया। अगर मोहम्मद को समझना है तो तस्वीर मोहम्मद से समझो। अगर मोहम्मद को समझना है तो तस्वीर मोहम्मद से समझो, अली इब्न अबी तालिब से समझो। ये बताएंगे कि पैगंबर इस्लाम की जात क्या है, यानी मौलाए कायनात जो फातह बद्र हुनैन है, जो खंदक का कुल्ले ईमान है,
کہ جو فاطمہ کا شوہر ہے، جو بدر کا سورما ہے، جو خطیب منبر سلونی ہے، یعنی وہ مولائے کائنات جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے تو دونوں زانو طے کر کے بیٹھ جائے اور یہ جملہ کہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ بھائی جب علی کی ذات اتنی بڑی ہے تو پھر پیغمبر کی ذات کتنی بڑی ہے؟ یعنی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو تصویر محمد سے سمجھو کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ مولائے کائنات کو بڑھا دیتے ہیں۔ مولائے کائنات کو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولائے کائنات کو ہم بڑھا دیتے، نہیں، بلکہ آپ نے اتنا چھوٹا کر دیا کہ جب ہم مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ وہ چھوٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ خود مولائے کائنات جن کے ہم فضائل بیان کرتے ہیں وہ آتے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں تو اپنے آپ کو شاگرد کہتے ہیں، اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا۔ تو اسی سے اندازہ لگا دو جس کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں مولا کی، وہ جو ان کا آقا ہوگا وہ کتنا بلند و بالا، وہ کتنا بلند و بالا ہوگا، لہذا ہم جو ہے وہ بڑھاتے نہیں ہیں۔ اب ابھی لوگوں نے کہا کہ آپ اس لیے گھٹاتے ہیں، اور گھٹایا تو اتنا گھٹایا کہ اپنے جیسا کہہ دیا، یعنی یہ دھوکہ ہوا نا لوگوں کو، جب تصویر محمد کو چھوڑا ہے تو یہ دھوکہ ہو گیا اور اپنے جیسا کہہ دیا، اور اس کے لیے جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ تو قرآن ہی نے کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ٹھیک ہے کہا ہے، لیکن اس کے آگے کی بھی آیت ہے یوحا الیہ، کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ اچھا اتنا کہہ دیا ہے اگر پیغمبر اسلام نے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو بھائی آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، کیا آپ اس لائق ہیں کہ پیغمبر آپ سے کہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ بھائی آپ اس میں توجہ کریں کہ کیا آپ جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں آپ اس لائق ہیں کہ پیغمبر آپ سے کہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ بھائی تمہارے ہاتھ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن پیغمبر اسلام کا ہاتھ جب کنکریاں ان کے ہاتھوں پر آئے تو کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی، کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اگر کنکریاں آ جائے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر۔ یہ تو پیغمبر اسلام ہے، بھائی تمہارے ہاتھ کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کیا تمہارے ہاتھوں میں یہ معجزہ ہے؟ بھائی پیغمبر اسلام کے سر کے بال، ہمارے اور آپ کے بال بڑھ جائے تو سر کے اوپر بوجھ لگنے لگتے ہیں، کٹوانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے منہ مبارک اگر ہرکل بادشاہ اگر اسے سر میں درد ہو جائے تو پیغمبر اسلام کے ایک بال کو اپنے تاج میں رکھ لے تو ہمیشہ کے لیے درد سر غائب ہو جائے۔ اگر ولید کو دے دیا جائے تو وہ جائے فاتح بن کر کے لوٹے۔ بھائی یہ پیغمبر اسلام کے جسم کا معجزہ ہے، تمہارے جسم میں کیا ہے، کیا حیثیت ہے کہ پیغمبر تم سے کہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ بھائی تمہارا جسم کہاں، پیغمبر کا جسم کہاں؟ بھائی پیغمبر کا تو جسم بھی تمہارے جسم جیسے نہیں ہے۔ جب پیغمبر اسلام کو ایک صحابی نے دعوت دی ہے اور پیغمبر اسلام صحابیوں کے ساتھ گئے ہیں اور کھانا تناول فرما رہے ہیں، اب کھانا تناول فرماتے فرماتے اور جو صحابی تھے کبھی مکھیاں ادھر سے مارتے ہیں کبھی ادھر سے مارتے ہیں، لیکن سب دیکھ رہے ہیں کہ مکھیاں ہمارے اوپر تو بیٹھ رہی ہیں مگر پیغمبر اسلام کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھتی، پیغمبر اسلام کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھتی۔ ایک مطلب صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، مکھیاں تو ہمارے اوپر بیٹھتی ہے مگر آپ کے جسم مبارک کے اوپر نہیں بیٹھتی۔ پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ان مکھیوں کو بھی معلوم ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، ان مکھیوں کو بھی معلوم ہے کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تو لہذا یہ تو پیغمبر اسلام کا جسم ہے، تو لہذا کیا آپ کا جسم ایسا ہے کہ پیغمبر آپ سے کہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ تو پھر یہ پیغمبر اسلام نے کہا کس سے؟ آئیے حدیثے کے سامنے، جب حدیثے کے ساتھ یہ سارے افراد جو ہے وہ چادر کے نیچے آئے ہیں تو جبرائیل بھی حکم خدا سے اندر داخل ہوئے ہیں اور وہ تمام فضیلتیں
کہ یہ خلق کیا تمہارے صدقے میں، اور جب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا جس محفل میں، جس مجلس میں، وہاں فرشتے جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. یہ ساری جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا کہنے کہ یہ سارے کے سارے فضائل یہ آپ کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ملے ہیں، یہ سارے کے سارے اس لیے کہ آپ آقا ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، یہ سارے کے سارے فضیلت تو آپ ہی کی وجہ سے ملے. تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کہو، بلکہ پیغمبر نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. کسی اور سے نہیں کہا ہے بلکہ مولائے کائنات سے کہا ہے. یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نبی ہوں، لہذا مجھ پر وحی آتی ہے. اور علی تم امام ہو تو لہذا تم پر الہام ہوتا ہے. فرق یہ ہے کسی عام سے نہیں کہا ہے پیغمبر اسلام نے، بلکہ سامنے والا ایسا تو ہو کہ جس سے پیغمبر اسلام کہے کہ ہاں میں تمہارے جیسا ہوں. یعنی جو خاصیت پیغمبر اسلام کی وہی خاصیت مولا کائنات کی، لہذا ان سے کہیں گے. تو لہذا پیغمبر اسلام نے اسی لیے چھوڑا ہے ساتھ میں اپنی تصویر کو. لہذا اگر تصویر کو چھوڑ دیا تو پھر انسان دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا. اور یہی ہوا بھی. ہر زمانے میں تصویر محمدی موجود ہے. آج بھی ایک تصویر محمدی پردہ غیب میں موجود ہے. آج بھی ایک تصویر. لہذا مولائے کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام تصویر محمد، امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام تصویر محمد. اب ایک طرف ادھر ہے یزید. بھائی اس نے کیا کہا تھا؟ یعنی کھلا اس نے آ کر کے کہہ دیا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا، کہ یہ بنو ہاشم کا کھیل ہے، ان کے اوپر نہ قرآن نازل ہوا نہ ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی. یعنی کھلا یہ اعلان کر رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تحریر کا مخالف تھا. لہذا اب جو تصویر محمدی ہے وہ سامنے آئی، تصویر محمدی سامنے آئی، اور آنے کے بعد اجاگر کر دیا کہ یزید تیری حیثیت کیا ہے، تو کیا ہے، یہ بتایا ہے. اچھا اگر آپ غور فرمائیں تو ایک جملے کہوں کہ لوگ یہ عام طور سے سوچتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ گھیر کر کے امام حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب و انصار کو کربلا لایا تھا. یعنی یزید، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ انہیں گھیر کر کے کربلا لایا تھا. نہیں، یزید کی کیا حیثیت، یزید کی کیا مجال کہ حسین اور اصحاب و انصار حسین کو گھیر کر کے کربلا لائے. یزید گھیر کر کے نہیں لایا تھا بلکہ حسین یزید اور یزیدیت کو گھیر کر کے کربلا لائے تھے. اور لا کر کے امام حسین علیہ السلام نے یزید اور یزیدیت کو کہا کہ آ جاؤ کربلا میں، اور ایسا کربلا کی زمین پر دفن کر دیا کہ پھر قیامت تک یزیدیت سر بلند نہیں کر سکے گی، اور امام حسین علیہ السلام کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. حاضری حاضری نعرہ صلوات. تو لہذا یہ تصویر محمدی ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام اب آئے ہیں، اور آنے کے بعد پہچانوایا ہے اپنے آپ کو کہ دیکھو تصویر محمدی آپ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ آخری وقت تک، یعنی تصویر محمدی کو پیش کیا آخری وقت تک. یعنی لوگوں سے آپ دیکھیں کہ کتنی ہدایت کی فکر تھی کہ آخری وقت میں، یعنی ٹھیک ہے تم نے سب کو قتل کر دیا لیکن ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. اور صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے کسی اور سے اذان نہیں دلوائی، کسی اور سے اذان نہیں دلوائی، بلکہ کس سے دلوائی ہے؟ تصویر محمدی. ہو بہو جو تصویر محمد تھا
یعنی اشبہ خلقن و خلقن و منطقم بے رسول، یعنی خلق و خلق اور گفتگو میں بھی یعنی شباہت رکھتا تھا کس سے؟ پیغمبر اسلام کو۔ اسی علی اکبر سے اذان دلوائی ہے، کیوں؟ تاکہ اگر یہ تحریر محمد کو بھول گئے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ تصویر محمد کو دیکھیں اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ لہذا آخری وقت میں، اور امام حسین علیہ السلام نے جب اذان دلوائی ہے تو آپ سوچیں کہ کیا منظر رہا ہوگا، کیا منظر مقتل کے یہ جملے ہیں کہ جب جناب علی اکبر اذان دیتے دیتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے نا تو خیموں میں ایک عجب کوہرام برپا تھا، بیویوں کی نظروں میں وہ مدینے کا منظر سامنے آ گیا کہ پیغمبر اسلام ہوتے تھے، ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ حسین کی نظروں میں وہ مدینے کی گلیاں آ گئی کہ وہ مدینہ تھا کہ جہاں اپنے نانا کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے ٹہلا کرتے تھے۔ عجب منظر تھا جب جناب علی اکبر نے اذان دی ہے، اور جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ مخاطب کر کے کہا کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو خلق و خلق اور منطقم بے رسول ہے، جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اور ایک جملہ کہا کہ اے بیٹا اکبر، جب تک سامنا ہوتا رہے پلٹ کر کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا، اجرکم اللہ۔ اور یہی ہوا کہ جب علی اکبر چلے ہیں حسین سے رہا نہ گیا، پیچھے پیچھے چلے آئے ہیں، علی اکبر نے آہٹ محسوس کی، پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ حسین جواب کیا دیتے؟ ایک جملہ کہا، اے بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ اجرکم اللہ۔ یہ تصویر محمد ہے کہ جو مقتل میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہی جناب علی اکبر ہے کہ ان کی بہن ہے۔ آج 13 صفر المظفر ہے، آج عید کی تاریخ ایک روایت کے مطابق 10 کے بجائے آج بھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میرے عزیزو، یہ جناب سکینہ ہے کہ کتنی مظلومیت کے عالم میں شام کے زندان میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جناب سکینہ کے جسموں کے اوپر کتنے زخم لگے۔ جناب سکینہ کا جسم زخموں سے چھلی چھلی تھا۔ تاریخ میں بس 2 ہی ایسے جنازے نظر آئے ہیں کہ جسم اتنے چھلی تھے کہ غسل دینے والے جب غسل دینے کے لیے آگے بڑھے ہیں نا تو ایک مرتبہ چیخ مار کر کے روئے۔ پہلا جنازہ تھا جناب سیدہ کا کہ جب مولائے کائنات غسل دینے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو ایک مرتبہ مولا چیخ مار کر کے روتے ہیں۔ جب پوچھا کہ مولا آپ چیخ مار کر کے کیوں رہے؟ سیدہ کا پہلو شکستہ تھا مگر سیدہ نے کبھی بتایا نہیں۔ اور دوسرا جنازہ ہے شام کے زندان میں۔ ارے غسالہ جب غسل دینے کے لیے کپڑا اتارنا چاہتی ہے تو کپڑے سے جلد سکینہ اتنی پیوست ہو گئی ہے کہ اکھاڑنا چاہتے ہیں، جلد کپڑے سے لگ کر کے اکھڑ رہی ہے۔ ایک مرتبہ غسالہ نے زین العابدین کو بلایا اور کہا مولا یہ تو بتا دیجئے کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی، کسی مرض میں مبتلا تھی؟ کہا نہیں، میری بہن تو کسی مرض میں مبتلا نہیں تھی۔ کہا آخر وجہ کیا ہے کہ سکینہ کا جسم اتنا زخمی کیوں ہے کہ جب میں کپڑا اتارنا چاہتا ہوں تو کپڑا جسم کے کھال میں پیوست ہو گیا۔ ارے سید سجاد کیا جواب دیتے؟ میری بہن سکینہ کی پھول اتنی گولوں سے زخمی ہو گئی ہے۔ ارے جب دوران سفر سکینہ اونٹ کی پشت سے گری ہے، لا کر کے خالی کجاوا ہے، اونٹ کی پشت ہے، لا کر
کر کے رسیوں سے جکڑ کر کے باندھ دیا. ارے جب چلتا تھا وہ تو اونٹ کے چلنے سے سکینہ کی اتنی زخمی ہو گئی کہ سکینہ کے جسم کی پشت پر کپڑا ڈھال میں پیوست ہو گیا. اجرکم اللہ. یہ عالم غربت ہے کہ ایک بھائی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, ایک بہن ہے کہ جس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا, نہیں چپ ہو رہی. کسی نے کہا یزید سے بابا کا سر بھیج دے. جب بابا کا سر بچی کی آغوش میں آیا, آپ انصاف سے بتائیں 1 سال ہو گیا ہے نا, بچی نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بچی کی آغوش میں بابا کا سر آئے تو بچی فریاد کرے. مگر مقتل نے یہ لکھا کہ جب سکینہ کی آغوش میں بابا کا سر آیا ہے تو سکینہ اپنی مصیبتیں بھول گئی اور ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں کو بابا کے ہونٹوں پر پھرا کر کے کہتی ہے, اے بابا, ارے کس نے آپ کے نازک ہونٹوں پر ضرب لگائی ہے؟ اے بابا, آپ کے ہونٹ کتنے سوکھے ہیں؟ اے بابا, آپ کی پیشانی زخمی ہے. اے بابا, کس نے آپ کو پشتے گردن سے ذبح کیا؟ ارے بیان کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے, سوچا سکینہ کی فریاد بند ہو, مگر اب جو ہلایا ہے قرآن برپا ہو گیا, قیامت آ گئی. سید سجاد کے زبان پر ایک ہی جملہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اماں, سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. ارے غسل ہوا ہے, وہیں زندان شام میں لہد بنی ہوئی ہے. سید سجاد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اتارا, 2 ہاتھ نمودار ہوئے. لاؤ میری بیٹی کو مجھے دے دو, مگر ذرا آہستہ دینا, اس لیے کہ میری بیٹی کا جسم زخمی ہے, اتنے زخم کھائے. آ میری بیٹی سکینہ, اب تیری مصیبتیں ختم ہو, آ میری آغوش بھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا پڑے اور اس مجلس کا ثواب غلام رسول صاحب کے جتنے بھی خاندان کے گھر کے بندے ہیں مرحومات